جناب عیسیٰ اپنے حواریوں کے ساتھ بہت توجہ سے سنیے آپ. جناب عیسیٰ اپنے حواریوں کے ساتھ جا رہے تھے. ایک جگہ پتیلا وتیلا چڑھا ہوا تھا, کھانا وانا. کیا بات ہے, معلوم ہے شادی ہے کوئی. تو جناب عیسیٰ نے کہا ہاں آج شادی ہے, کل ماتم ہوگا. حواریوں نے کہا کیوں صاحب؟ کہا دلہن آج رات میں مر جائے گی. روح اللہ ہے, ان کی بات تو غلط نہیں ہو سکتی. دوسرے دن پھر ادھری سے گزرے, تو جان بوجھ کے گزرے ہوں گے تبھی بتانے کے لیے شاید. دیکھا پھر ویسے ہی اپنا کھانا وانا چل رہا ہے جو ہے وہ کیا ہے, چھوٹے امام باڑے کے سامنے وہاں مش وہاں کے سموسہ بھی آ گیا صاحب, لوگ کھا رہے ہیں بیچارے. تو حواریوں نے کہا صاحب آپ تو کہہ رہے تھے کہ آج ماتم ہوگا, دلہن مر جائے گی, یہ کیا ہوا؟ تو جناب عیسیٰ نے کہا چلو پوچھا جائے. آئے, کہنے بھیا صاحب خیریت ہے؟ کہا جی اللہ کا شکر ہے صاحب. ارے دلہن ٹھیک ہے؟ کہا جی ہاں اللہ کا شکر ہے. حضرت عیسیٰ نے کہا بھیا ملنا چاہتے ہیں ہم دلہن سے, آ جائیے, ہٹاؤ بچو, پہنچ گئے. تو جناب عیسیٰ نے کہا بیٹا یہ بتاؤ تم نے رات کیا کیا ہے؟ تو اس نے کہا صاحب جو ہے وہ میں اکیلے بیٹھی تھی اور اپنا اطراف میں جو ہے وہ انتظار میں تھی شوہر کے کہ آ جائیں تو کھا لیں ساتھ میں. تب تک جو ہے وہ بقول آپ کے فقیر نے آواز دے دی. تو میں نے سوچا کہ میں تو جب چاہوں گی مل جائے گا, اس بیچارے کو کون اس بھیڑیں پوچھنے والا. ادھر ادھر دیکھ کے نکلی اور جو دلہن کا کھانا رکھا تھا وہ کھلا دیا اس کو. وہ بیچارہ فقیر آدمی پتہ نہیں اتنا بڑھیا کبھی کھایا بھی ہوگا کہ نہیں کھایا ہوگا. تو اس نے کھایا. جاؤ بیٹا, جیسے تم نے ہمارا پیٹ بھرا, اللہ تمہاری عمر دراز کرے. کب کہاں سا چھوٹا سا عمل کہاں کام آ جائے گا کچھ بھروسہ نہیں ہے. اللہ تمہاری عمر بولیے دراز کرے. جناب عیسیٰ نے کہا اس کا لحاف اٹھاؤ. لحاف جھڑکا گیا, اس میں سے سانپ گرا. حضرت عیسیٰ نے کہا یہ سانپ معمور تھا اس کو ڈسنے پر. چونکہ اس نے ایک فقیر کا پیٹ بھرا, اللہ نے خوش ہو کے اس کی عمر میں اضافہ کر دیا. اسی ٹائپ کا قصہ جناب داؤد کے زمانے کا بھی ہے, توجہ فرما رہا. تو یہ ہو گیا. تو کھانا کھلانے کا معاملہ یہاں تک ہے. ایک روایت یہ تو ہو گئی دنیا کی بات, آخرت کی سنیے. من موجبات مغفرت الرب اطعام الطعام. اللہ کی مغفرت کے اسباب میں سے ایک سبب کسی کو کھانا کھلا دینا ہے. معمولی کا چیز ہوئی. ایک. دو, روایت کہتی ہے کھانا کھلانے کا ثواب نہ انبیاء جانتے ہیں نہ فرشتے سوائے خدا کے. توجہ فرمایا آپ نے. تو اب بہت وقت آپ کہیں گے کھانا کھلانے کا مغفرت کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کھانا کھلا دینا. تو اب عام آدمی کو کھانا کھلانا, عام فقیر کو کھانا کھلانے کا اتنا ثواب ہے, تو اگر کوئی امام حسین کے زائروں کو کھلا دے تو آپ سمجھے. آپ نجف سے کربلا کے بیچ میں یہ موقف کیوں لگتے ہیں, اتنا لوگ کیوں جان دیتے ہیں کھلانے پر. اب اگر کوئی حاجیوں کو راستے میں کھلا دے تو ہوگا نا. اب آئیے آپ, تو ایک صاحب تھے جن کا نام تھا حسین ابن ابی یعلا. تو یہ بڑے آدمی تھے, اللہ نے پیسہ دیا تھا, نوازا تھا, تو جیسا پیسہ تھا ویسے ہی دل بھی تھا. تو اب اچھا اس زمانے میں انڈیویجول آدمی سفر نہیں کر سکتا تھا اتنا لمبا جب تک 10-20 کا قافلہ نہ بن جائے. تو پتہ نہیں 20 آدمی 25 آدمی 50 آدمی ایک قافلہ چھوٹا سا بن گیا ان کا حج کے لیے. تو اب راستے میں اچھا یہ پیسے والے تھے, بڑے آدمی تھے, تو ان کا پورا سامان وامان لدا ہوا اونٹوں پر اور باورچی یہ سب ساتھ چل رہے ہیں. انہوں نے اعلان کر دیا کہ آپ لوگ پریشان نہ ہوئیے, جہاں قافلہ رکے گا آپ لوگ اپنا دعا نماز میں رہیے, کھانا آپ کو مل جائے گا. یہ معمولی کام ہے سر. خیر صاحب کھانا راستے بھر کھلاتے رہے, حج ہوا. ایک روایت اور سن لیجئے. روایت کہتی ہے تمام الحج لقاء الامام, حج کی تکمیل امام کی ملاقات ہے. تو آج بھی جاتے ہیں مدینے, امام نہ صحیح تو زیارت کرتے ہیں. تو اب یہ حسین بھائی حج وج کر کے مدینے پہنچے. زمانہ ہے چھٹے امام کا, بہت توجہ سے زمانہ ہے, بولیے چھٹے امام کا. یہ حسین بھائی امام سے ملنے گئے, جیسے ہی قدم رکھا, اب میرے لہجے پہ غور کیجئے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. آئیے آئیے حسین صاحب, بڑے بکرے کٹے ہیں اب کی حج کے سفر میں. تو یہ تعریف ہو رہی ہے طنز. کہلے تمہارے لہجے سے طنزی لگ رہا ہے.
میں نے کہا جواب سن لیے تب بھی سمجھ میں آ جائے گا. جلدی سے حسین بھائی نے کہا ما اردت الا اللہ، مولا میرا کوئی مطلب نہیں تھا سوائے خدا کے. تو حسین بھائی نے کیوں کھلایا؟ اللہ کے لیے. ان کا مقصد دکھاوا نہیں تھا، نام و نمود نہیں تھا، واہ واہ کا چکر نہیں تھا، ہے نا. ورنہ ہم لوگ تو ایک کیلا اسپتال میں دیتے ہیں، 4 آدمی فوٹو کھنچاتے ہیں پکڑ کے اس کو. یہ سب چکر نہیں تھا. ما اردت الا اللہ، میرا کوئی مقصد نہیں. تشریف لائیے، آ جائیے آ جائیے. صلوات. میرا کوئی مقصد نہیں تھا سوائے بولیے اللہ کے. تو امام کو تو سب پتا ہے نا کہ آپ سچ بول رہے ہیں کہ جھوٹ بول رہے ہیں. تو اگر حسین بھائی جھوٹ بول رہے ہوتے تو امام ٹوک دیتے، ہم سے آئے ہو، ہم کو سب پتا ہے نیت کیا تھی. امام نے نہیں ٹوکا، اس کا مطلب کیا ہوا؟ حسین بھائی صحیح کہہ رہے ہیں. یعنی انہوں نے جو راستے بھر کھانا کھلایا وہ کوئی دکھاوا، نام و نمود، واہ واہ کا چکر نہیں تھا، واقعاً بولیے اللہ کے لیے، ہے نا. تب امام کو اعتراض کیوں ہے؟ صلوات. یہ وہ بات، یہ وہ باریکی. ایک چیز میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ دنیا میں بھی ہوتا ہے. تو میں گیا حیدرآباد، تو وہاں ڈاکٹر اسلم عباس صاحب ہیں، شوگر کے اسپیشلسٹ، ان کو دوا ہوا لکھ دی. وہاں سے مجھ کو مچھلی پٹنم جانا تھا، خمسہ تھا. تو جن لڑکوں کے ہاں رکے تھے وہ ایک کا خود کا دوا کا کاروبار ہے، دوسرا بھائی ایم آر ہے. تو اب بڑی کمپنی میں کہنے لگے وہ ذرا نسخہ دیجیے اسلم صاحب والا، دیکھیں شاید ہم لوگوں کے یہاں ہوتا. ارے یہ بھی لکھا ہے آپ کو. ہم نے کیوں؟ کہنے آپ کو بلڈ پریشر. میں نے کہا نا. کہنے تو بلا وجہ کیوں لکھ دیا؟ لکھا کس نے ہے؟ ڈاکٹر اسلم عباس MBBS MD. سمجھ گئے آپ؟ اور بول کون رہا ہے؟ MR. ارے یہ بھی لکھ دیا آپ کو؟ آپ کو تو بلڈ پریشر ہے نہیں. میں نے کہا نا. کہا تب کیوں کھائیے گا؟ اور ہمارا حال قوم کا بھی یہی ہے. اسلم عباس صاحب کا نسخہ بھول گئے، MR کی بات یاد ہو گئی، اور میں نے وہ دوا کھانا بند کر دیا. بلا یار بلڈ پریشر نہیں کیوں کھائیں؟ اس کے بعد واپس گئے حیدرآباد. تو بھائی ہمارے رہتے ہیں وہاں، تو ان کے اوپر انہی لڑکوں کے ماموں تھے، ان کا اپنا کاروبار، ان کا بھی. وہ نیچے اترے، کہنا قبلہ ذرا نسخہ دیکھیں. یہ والی لے رہے ہیں؟ میں نے کہا یار لے رہے تو مگر تمہارے بھانجوں نے منع کر دی. کہنے یہی تو غلطی میں نے کی، اس کو ضرور لیجیے حضور. لیکن اب وہ ایسا MR کی بات بیٹھی تھی دل میں کہ میری صحت پہ اثر نہیں ہوا. یہاں ایئرپورٹ پہ اترے تو ہمارے گاڑی والے جن کے ساتھ چلتے ہیں، میں نے کہا عباس بھائی یہاں سے چلیے آپ وہاں اسد عباس صاحب کے یہاں. وہاں آئے، میں نے کہنے خیریت. میں نے کہا یہ پرچہ ہے. کہنا ٹھیک تو ہے ماشاءاللہ. یہ والی لے رہے ہیں آپ؟ اسی پہ انگلی رکھی. میں نے کہا اسی کے لیے آیا ہوں. کہنے کیوں؟ میں نے کہا ہم کو کہنے لگے کس نے آپ سے کہہ دیا کہ یہ صرف بلڈ پریشر کی ہے؟ ہم نے کہا تب؟ کہنے لگے بلڈ پریشر میں بھی کام کرتی ہے، لیکن اس کا مین رول ہے، ہر شوگر کا ڈاکٹر لکھے گا کہ جو میٹفارمن وغیرہ کھانے کے بعد آرگنز ڈیمیج ہوتے ہیں اس سے یہ روکتی ہے. ارے یہ تو واجب ہے آپ کے اوپر. خیر تب سے کھانا شروع کیا. کچھ سمجھ میں آیا آپ کے کیا ہوا؟ MD نے لکھا اور ایک MR کے کہنے پہ ہم نے بولیے چھوڑ دیا نا. یہی حال دینی مسائل میں پوری قوم کا ہے. سیستانی صاحب فتویٰ دیں گے، ہمارے جیسا آ کے ممبر پہ کہے گا غلط، پوری قوم غلط مان لیتی ہے. صلوات بر محمد. وسیع حسن یار 2-4 مجلس رکھا کے پڑھنے لگے. تم کتنے قابل ہو گئے ہو کہ سیستانی صاحب کے فتوے پہ انگلی رکھ دو؟ کیسے کہہ دیا؟ تو وہی حال ہے. سمجھ گیا؟ تو اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ خدا نے ہم کو آپ کو ایسے گھر میں پیدا. تو جیسے دوائیں ہوتی ہیں نا، تو کسی چیز کے لیے ایفیکٹ اور بھی پڑ سکتا ہے. تو کبھی یہ ایفیکٹ جو ہوتا ہے وہ مثبت ہوتا ہے اور کبھی منفی ہوتا ہے. تو MR وغیرہ جو ہے سائیڈ ایفیکٹ کو پکڑ نہیں پاتے. جو MD DM ہے وہ سمجھتا کہ اس کے ساتھ اور کیا دینا چاہیے کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹ کو
بولیے یہی چیز دین میں بھی ہے. اہل بیت کو پتا ہے کہ کھانا کھلانا تو بہت ثواب ہے، مگر اس کے سائیڈ ایفیکٹ کو کیسے روکا جائے. صلوات پر ابھی ہم جاتا ہے، اس کے سائیڈ ایفیکٹ کیسے روکا جائے. تو کھانا کھلانے کا اتنا ثواب، اور کوئی نہیں پکڑ سکتا کہ اس کھانا کھلانے میں گڑبڑ کہاں ہوئی. یہ پہنچے حسین ابن ابی یعلا صاحب، حضرت نے کہا آئیے آئیے حسین صاحب، بہت بکرے کٹے اب کے. ما اردت الا اللہ، میرا مولا میں نے صرف اللہ کے لیے کیا. تو پھر وہی بات، اگر سچ بول رہے ہیں تو امام کو اعتراض کیوں، اور اگر جھوٹ بول رہے ہیں تو امام کو ٹوکنا چاہیے تھا. نہ ٹوکنے کا مطلب وہ سچ بول رہے ہیں تب اعتراض کیوں. امام نے ایک جملہ اتنا بڑا کہا ہے، دعا فرمائیے کہ ہم بات پہنچا سکیں، اس لیے کہ ترجمہ کر کے اتنے بڑے سے نکل جائیں گے تو میں بھی کہ دو ایک لوگ سمجھ لیں، کچھ لوگوں کے اوپر سے، اس لیے ہم کو جملہ تو اتنا ہی سا ہے لیکن اس کو بچے بھی سمجھ لیں کہ سائیڈ ایفیکٹ کیا ہوا. تو ایک صلوات پڑھیے پھر آتا ہوں میں. تو اب فرض کیجئے قافلے میں کتنے آدمی ہیں؟ 50. 50 میں ہر آدمی آپ کے اتنا مالدار تو نہیں ہے. کوئی بیچارہ بیوی کا زیور بیچ کے چلا کہ چلو بھائی کسی صورت سے ہو جائے. کچھ بیچارے ہیں دال موٹ وغیرہ رکھ لی ہے راستے میں، یا سوکھا روکھا چبا کر کے کم از کم حج کر لیں. آپ کو اللہ نے نوازا ہے پورے صاحب، کئی اونٹ جو ہے گاڑیوں پر، بکرے اور جانور اور چاول سب چل رہا ہے، تو آپ سب سے کہہ رہے ہیں آئیے کھائیے. تو ہر آدمی کے اندر اپنی کچھ نہ کچھ عزت نفس ہوتی ہے. تو آپ تو سب کو کھلا رہے ہیں اور ہر آدمی کھا رہا ہے، لیکن اس میں کچھ ایسے بھی ہیں کہ جن کی اوقات نہیں ہے، وہ کامپلیکس فیل کر رہے ہیں کہ یار حسین بھائی کے پاس تو ہے، وہ کھلا رہے ہیں، ہمارے پاس نہیں ہے، بتاؤ روز ان کا کھائیں، ہم کھلا نہیں سکتے. تو احساس کمتری کا شکار ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. امام نے اتنا ہی جملہ کا، تم نے کھانا تو کھلایا لیکن کچھ غربا تھے، فَتَقَاصَرَوْا فِي أَنفُسِهِمْ، جن کو اپنے اندر احساس کمتری ہوا. تو تم تو کھلا رہے ہو لیکن وہ جو 40 آدمی ذلت کا احساس کر رہے ہیں تمہارے کھلانے کی وجہ سے، اس کا حساب کون دے گا؟ تو کیا کریں؟ صلوات بر محمد. تو کیا کریں؟ شاید مطلب یہ ہو کہ بھائی آپ کو جتنا خرچ کرنا خرچ کیجئے. کیا نام ہے آپ کا سر؟ تو حسن عباس صاحب تمہارے قافلے میں ہیں، اعلان کر دو کہ بھیا آپ لوگ کہاں الگ الگ انتظام کیجئے گا، باورچی جس کو جو دینا ہو شریک ہو جائے. تو کوئی 10 روپیہ دے گا، کوئی 5 روپیہ دے گا، کسی کی 1 پیسہ کی اوقات ہے، کسی کی 4 آنے کی اوقات ہے. وہ دھیرے سے سب رکھ لو. معلوم ہوا پورے قافلے نے مل کر کے 10 روپے لیے، 20 روپے دیے، بقیہ 80 روپے حسین صاحب آپ لگا دیجئے. لیکن اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب آدمی دسترخوان پر بیٹھے گا تو سب کا سینہ چوڑا ہے کہ فری کا نہیں ہے، میرا بھی لگا ہے، میرا بھی لگا ہے، میرا بھی لگا ہے. اور جس کو ثواب دینا ہے اس کو پرسنٹیج پتا ہے کہ کس کا کتنا % لگا ہوا ہے.